الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، خوبصورت انسان بنایا ہے، پیارے محبوب کی پیاری امت میں رکھا ہے، اور الحمدللہ جس طرح اہل بیت کے در کے گداں ہیں اسی طرح ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت سے اسی طرح عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ بالایمان فرما کر انہی کی محبت کا چراغ ہمارے سینوں میں جل رہا ہو اور اس دنیا فانی سے ہم رخصت ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو پہلا محرم تھا اور یوم عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، اور آج ماہ محرم کا دوسرا جمعہ ہے اور 8 محرم ہے، 8واں محرم ہے اور دن جمعے کا ہے، اور کل ہفتہ ہے 9 محرم ہوگی، اور پرسوں اتوار کو 10 محرم الحرام ہے، اور شرق سے غرب تک پورا عالم اسلام، پوری دنیا جانتی ہے کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری تھی، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا نواسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور 10 محرم الحرام کو ہر آنکھ اشک بار تھی، اور امام حسین کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور عین آپ کی شہادت کے ہوئی جس وقت تو کسی جگہ سے کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو پتھر کے نیچے سے بھی خون نکلتا تھا، اور دن کو جو ہے تارے نظر آنا شروع ہو گئے، اندھیرا چھا گیا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ 10 محرم الحرام کو یزیدی شامی فوج نے اتنا ظلم کیا کہ سورج نے بھی منہ چھپا لیا، اور ایسے شرمناک کارنامے انہوں نے کیے جس پر زمین بھی شرمندہ تھی، اور کربلا کی دھرتی بھی جو ہے وہ چیخ چیخ کر پکار رہی تھی کہ ظالموں اب تو تم نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اور خود سب سے بڑا حوالہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا مدینہ طیبہ میں ہم عمر بچے جو ہے آپ کے، سب بات ہے کہ ایک بچپن گزرا مدینے میں اور مدینے کے سارے بچے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے عرض کی امام زین العابدین آپ ہمارے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، بچپن کے آپ ہمارے دوست ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی ہے؟ ہم سب ہنستے کھیلتے ہیں اور 24 گھنٹے 12 مہینے ہر وقت آپ کا چہرہ غمزدہ رہتا ہے، آنسو بہتے رہتے ہیں، اور شہزادہ
زین العابدین کبھی تو آپ مسکرا دیا کریں، کبھی تو ہنس لیا کریں۔ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا البدایہ والنہایہ کے اندر، وہ آج بھی عبارت چمک رہی ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ آپ مجھے کہتے ہیں میرے چہرے پر مسکراہٹ آئے، فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا، تو سورہ یوسف میں ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، کہ ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں۔ فرمایا یعقوب پیغمبر کا تو ایک یوسف گم ہوا تو رو رو کر آنکھیں سرخ ہو گئیں، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ فرمایا میرے تو سارے یوسف چل بسے۔ اور پھر آپ نے جو صبر کا اعلیٰ مقام جو بیان فرمایا ہے، اور یزیدی فوج کا ظلم جو اپنے لفظوں میں بیان فرمایا ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اے میرے سنگیوں، ساتھیوں، نوجوانوں، میرے ساتھ کھیلنے والوں، میرے لنگوٹیوں، فرمایا کہ میں جب میدان کربلا میں آنکھوں سے جو منظر دیکھا ہے نا، کائنات میں ظلم ہوتے رہیں گے، لیکن میدان کربلا میں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یزیدی فوج اتنی ظالم تھی کہ یزیدی فوج نے ظلم کر کے ظلم کی انتہا کر دی، اور ہم صابر تھے، ہم نے صبر کی انتہا کر دی۔ اب میں جو آپ کو چیز نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مدینے سے لے کر کربلا تک، پھر کربلا سے شام تک، پھر شام سے مدینے تک، میں یہ پورا اہل بیت کا سفر آپ کے سامنے رکھوں، اور رکھنا بھی چاہتا ہوں وقت اجازت دے، تو آپ سے میں اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مدینے چھوڑنے سے لے کر واپس قافلے کا مدینے پہنچنے تک ہر مقام پر میرے حسین نے صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا۔ اب آپ تمہیدی کلمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اتنی بات کو سمجھیے کہ اب ہر چیز کی ضد ہوتی ہے بھائی۔ آپ جیسے آپ دھوپ بولیں گے تو اس کی ضد جو ہے چھاؤں ہے، ہر چیز کی، اب آگ ہے تو پانی ہے، مرد ہے تو عورت ہے، بچہ ہے تو جوان ہے، اعلیٰ عدل کیا، ہر ایک کی ضد ہے۔ اب میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن میں لائیے کہ یہ لفظ جو صبر بولتے ہیں نا، صبر کی ضد کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا۔ اور صابر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، جزا فضا سے، منہ پر تمانچے مارنے سے، بال نوچنے سے، اور ان ساری کیفیات کو اگر آپ اکٹھا کریں تو آج میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ لفظ ایک ماتم بولتے ہیں۔ ماتم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ پر تمانچے مارنا، بال نوچنا۔ اب میرا ایک سوال ہے سادہ سا، میں قرآن و حدیث کا عالم ہوں اور میں عالمانہ سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ صبر کی ضد جو ہے اس کو ماتم کے سامنے لے کر آئیں، ماتم کہتے ہیں بے صبری کو۔ اب دوبارہ لفظوں کو سنیے، صبر ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اپوزٹ مخالف جو لفظ لے کر آئیں گے وہ بے صبری ہوگا، اور بے صبری کا دوسرا ترجمہ ہوگا ماتم۔ ماتم کا مطلب ہوتا ہے منہ پہ تمانچے مارنا، بال نوچنا، آوازیں نکالنا، اور بے صبری کا اظہار کرنا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اب دونوں میں فرق کریں کہ صبر کیا ہے اور بے صبری کیا ہے، صبر کیا ہے اور ماتم کیا ہے۔ اب امام حسین کا مدینہ چھوڑنا، کربلا آنا، کربلا سے پھر قافلے کا شام جانا، دمشق جانا، پھر واپس مدینہ آنا، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی ہر کلی نے صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس بات کو آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن کن لفظوں میں بیان کرتا ہے
اب میرے سامنے، کیونکہ میں ہر چیز کو قرآن سے لیتا ہوں، میری عادت ہے۔ اب اس کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صبر ملتا کیسے ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ آج جو خودکشیوں کا بازار گرم ہے، خودکشیوں کا بازار گرم ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ بندہ خودکشی نہ کرتا ہو۔ اب پوری انٹرنیشنل میڈیا کو چک لیں آپ۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اب اس خودکشی اور بے صبری سے بچنے کے لیے کوئی قرآن مجید نسخہ تو دیتا ہوگا، کوئی نسخہ، کیونکہ ہدایت کی آخری کتاب ہے، روشنی کی آخری کتاب ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر بے صبری سے بچنا چاہتے ہو تو فَاذْكُرُونِي، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ بھئی ذکر مصطفیٰ سے، ذکر خدا سے زبان تر رکھنا آپ کا کام ہے، صبر درنا میرے مولا کا کام ہے۔ اور پھر اللہ اس حد تک فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، زبان پہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہر گھڑی ہر لمحہ جاری کرنا تمہارا کام ہے۔ فرمایا أَذْكُرُكُمْ، میں اللہ تمہیں یاد کروں گا، میں اللہ تمہارے چرچے کروں گا۔ میری بات سنیے، اب اللہ کا وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، زبان پر ذکر جاری رہے، قلب میں ذکر جاری رہے، تو اذکرکم، میرا وعدہ ہے میں کبھی تمہیں بھلاؤں گا نہیں، اور میں ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ تمہارا چرچا کروں گا۔ اس کو سامنے رکھ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آج شرق سے گھر تک ہر طرف یا حسین، زندہ باد حسین کے نعرے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی پر تم عمل کرو، اور میرے حسین سے دیکھو، اس نے کربلا کو بھی مدینہ بنا دیا ہے۔ کربلا کا ذرا ذرا بھی اللہ اللہ کر رہا تھا، اور قیامت تک آپ کے روزے کو، کربلا کو دیکھ کر بھی دنیا غیر مسلم کلمہ پڑھتی رہے گی۔ اور فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اگلی بات یہ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم میرا شکر کرو، میرا شکر ادا کرو، اور وَلَا تَکْفُرُونَ، اور نہ شکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اب یہ اتنی اہم چیز ہے، شکر جو ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اب مجھے بتائیے کہ اسلام آپ کو تعلیم کیا دیتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے ایک گھونٹ پانی کا پیا ہے نا تو الحمدللہ کہو۔ اور امام، بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو مرغی ہوتی ہے نا، مرغی ایک قطرہ پانی کا لے کر پہلے آسمان کی طرف منہ کرتی ہے، پھر دوسرا قطرہ لیتی ہے، کہتا ہے اے انسان ذرا غور تو کر، اگر ایک قطرہ مرغی پانی کا لے تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، پھر دوسرا قطرہ لیتی ہے، اور تو روزانہ کتنے قطرے لیتا ہے، کتنے سانس لیتا ہے؟ شکر کی اہمیت کیا ہے؟ اب نماز پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر نماز وتر پڑھتے ہیں، اس میں لفظ ہوتا ہے، روزانہ سبق یاد کرتے ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، کہ اے اللہ ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں، نہ شکری۔ اور شکر کے سجدے تلواروں کے سائے میں کرنا، اگر کسی نے اس کو دیکھنا ہو تو میدان کربلا میں حسین کو دیکھ لے، جہاں اتنا بہادر ہے کہ صبر کا تو بیچ میں مقامی کو نہیں۔ اگر میرے بل دیکھیں، اگر 6 ماہ کا علی اصغر کا لاشا اٹھا کر حسین لا رہا ہے تو کہہ رہا ہے الحمدللہ، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے حسین کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ میری گل سنو غور نال، ابھی قربانی گزری ہے نا، عیب والا جانور جو ہو نا، عیب والا جانور، عیب والے جانور کی تو قربانی بھی قبول نہیں ہے۔ 10 ذوالحجہ کو عیب والے جانور کو آپ قربان نہیں کرتے، قربان کریں گے، عیب والے جانور کی قربانی قبول نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو 72 میدان کربلا میں تھے وہ سارے بے عیب تھے، وہ سارے بے عیب تھے۔ اور پھر حسین نے علی اصغر بھی اٹھا کر کہا مولا تیرا شکر ہے۔ اور پھر آگے اہل بیت کا پاک گھرانہ ہے، اہل بیت کا اتنا پاک گھرانہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلی خیمے سے، اور 6 ماہ کا علی اصغر، 6 ماہ کا علی اصغر اٹھا کر لائے، فرمایا
بھائی حسین علی اصغر پانی پی آیا ہے؟ حضرت شہر بانو باہر نکلی، چھوٹی سی سکینہ باہر نکلی، پوچھا ابا میرا بھائی چھوٹا علی اصغر پانی پی آیا ہے؟ یہ مقام صبر ہے، یہ صبر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ میں اگر آپ کو قرآن کی تاریخ میں پیچھے لے کر جاؤں، وہ منظر دیکھے نا کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب شیر خوار دودھ پینے والا بچہ حضرت اسماعیل آپ کی گود میں تھا نا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے، تو اس بچے کو آج جہاں صفا مروہ ہے نا اس کے قریب ہی زمزم کا کنواں ہے، زمزم کنویں کے پاس چھوڑا، اور 2 اونچی پہاڑیاں تھی صفا اور مروہ۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ چھوٹے سے بچے شیر خوار کو دودھ پینے والے کو چھوڑ کر گئیں، پانی نہیں تھا تو دوڑ کر گئیں، بے-تابی کے ساتھ صفا پر چڑھی اور پکار کر کہا مولا میرا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور مجھے پانی چاہیے۔ پہاڑی پر چڑھی صفا پر اور پکارا رب کو اونچی آواز سے کہ مولا قدوس میرا بیٹا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پانی چاہیے۔ پھر صفا سے دوڑ کر مروہ پر گئی، پھر عرض کی مولا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پانی چاہیے۔ بار بار پکارا، 60 چکر بھی لگائے، اور جب نشیبی جگہ آتی تو دوڑ کر جاتی۔ میں ایک سوال نشان بن کر آپ سے پوچھتا ہوں، ارے کربلا کی ساری ہسٹری دیکھو، کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہ کتنا صابروں کا اعلیٰ گھرانہ ہے کہ مائی ہاجرہ سے دیکھا نہ گیا جب اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے پیاس سے، اور آپ صفا پر چڑھ گئی، پھر مروہ پر چڑھی، پھر دوڑی، پھر پکارا۔ مگر مقام صبر دیکھیں، زینب نہ اونچی پہاڑی پر چڑھی، نہ درخت پر چڑھی، نہ خیمے سے باہر نکلی۔ اور آج نادان لوگ یہ کہتے ہیں، بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جا کر یزیدیوں سے پانی مانگا۔ میں بحیثیت عالم دین محقق ہونے کے میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں۔ ارے روایات آتی رہتی ہیں تاریخ کے اندر، لیکن یہ نہیں مطلب ہوتا کہ روایت آ گئی ہے تو اس کو اب حدیث کا درجہ دے دیں۔ پھر وہ جو روایت بیان کرنے والے ہیں، جب ہمارے سامنے حدیث آتی ہے، میری بات سنیں، اہل سنت کے ہاں، اہل سنت کے ہاں حدیث آتی ہے تو سن لیں، ہم حدیث بعد میں پڑھتے ہیں، سند پہلے پڑھتے ہیں۔ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے، سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کس صحابی سے سنا ہے، اور تواتر کے ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ متصل ہے یا نہیں ہے، بیچ میں راوی کون کون آیا ہے، صحابی کے بعد تابعی کون ہے، تبع تابعین میں کون ہے، اور پھر اس کا کردار کیسا تھا۔ اگر اذان ہوئی اور بندے نے نماز نہیں پڑھی ہے جان بوجھ کر، ہم اس حدیث کو کہتے ہیں اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ بندے نے وعدہ کی تھا، وعدہ خلافی کی تھی، وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ بندے نے کاروبار لین دین کیا، فراڈ کر دیا، اور بندہ کرپٹ ہے، تو اب حدیث کی سند کو لے کر وہ کہتے ہیں سند کے لحاظ سے حدیث ضعیف ہے۔ اب میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہم اس حد تک جاتے ہیں گہرائی میں۔ اب یہ روایت لا کر یہ بیان کرنا کہ جناب امام حسین نے 10 محرم الحرام کو علی اصغر کو لیا اور جا کر یزیدیوں سے پانی کی بھیک مانگی۔ میں راہ جنگ کی دھرتی پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات سنو، اگر آپ کے گھر میں پانی ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور آپ کے گھر کے ساتھ ہی دشمن کا گھر ہو، کیا آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ آپ اپنے دشمن کے گھر سے پانی لے جا کر؟ ارے جب آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تو کہاں تمہاری غیرت، اور کہاں وہ حسین جو غیرت تقسیم کرنے والا، جہاں سے دنیا خیرات مانگتی پھر رہی ہے، ان کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ اور میری بات سنو، یہ عظمت حسین بیان کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کر یزیدوں سے پانی مانگا۔ ہاں مجھ سے سنو، عظمت حسین یہ ہے کہ سنو، اگر مائی ہاجرہ رب سے پانی مانگے اور بے تابی کے ساتھ کہے کہ مولا میرا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے،
پانی کا قطرہ نہیں ہے، پانی دے دے۔ اللہ کی عزت کی قسم، رب دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مائی ہاجرہ اب ایڑیا رگڑنا اسماعیل کا کام ہے، تے آب زمزم عطا کرنا میرا کام ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے اگر اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم علی اصغر کے بھی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ ملتان کی دھرتی پر سخت گرمی ہے، بندہ باہر سے آیا، کہا حضرت گرمی بڑی ہے، بڑی گرمی، برا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا حضرت بارش ہو جائے۔ جن کو سمجھ آ رہے کہہ رہے سبحان اللہ، ان کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ فرمایا اچھا؟ فرماتے ہیں کہ بس ایسے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا ہے، ایک دم بادل ہے، موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ پھر جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان کے آقا حسین کا عالم کیا ہوگا؟ میرا عقیدہ ہے اگر میرا حسین چاہتا، میری بات سنیں، میدان کربلا کے اندر نہ حسین پاک نے ہاتھ اٹھائے کہ مولا بارش عطا فرما دے، مولا پانی عطا فرما، میری توجہ ہے آپ کی؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میرا حسین نہر فرات کو حکم دیتا تو خدا کی قسم وہ آپ کے قدموں میں بہنا شروع ہو جاتی، وہ آپ کے قدموں میں بہنا شروع ہو جاتی، اس لیے کہ میرے حسین کو علم تھا۔ پتہ کیا ہے؟ اب بات کو سمجھیے بھی، مجھے فخر ہے کہ جناب میں فلاں اتنے بڑے شیوخ الحدیث ان کے پاس پڑھتا رہا، حضور قبلہ مفتی غلام فرید قادری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نظام الدین نظامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی ہستیوں کے پاس جلیل القدر ہستیوں کے سامنے ظالم و تلمس طے کیا۔ یارو اس حسین کا عالم کیا ہے جس نے آنکھ کھولی تو لعاب مصطفیٰ۔ اب سادہ لفظوں میں دوسرے لفظوں، میری بات سنیں، یہ قرآن ہے نا 30 پاروں کا، یہ 30 پاروں کا قرآن ہے۔ حسین نے قرآن سیکھا ہے صاحب قرآن کی گود میں۔ حسین کو قرآن کس نے سکھایا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے۔ جانتے ہو نا، سنیو، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد ہیں، اور خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو اماں جی لے کے گئی نا، بچے تھے، اٹھا کے لے گئی، فرمایا قاری صاحب کا قرآن پڑھا دے۔ اب قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے فرمایا بیٹے کو سبق مشکل ہے تو جوڑ کرا دوں، انہیں آگے پڑھو الحمدللہ رب العالمین، بچہ خاموش ہے۔ کہا استاد جی میرا سبق یہاں شروع نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا بیٹے پڑھو سیقول السفہاء، اس نے کہا حضرت میرا یہاں سبق بھی نہیں ہے، فرمایا پڑھو تلک الرسل فضلنا، فرمایا یہاں بھی سبق نہیں ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، چوتھا پارہ، والمحصنات۔ اب سارے سپارے پڑھتے گئے، فرمایا میرا سبق یاری آگے سبق ہے، آگے سبق ہے۔ 15 سپارے مکمل ہو گئے نا، آگے خواجہ بختیار کاکی بولے، فرمایا 15ویں سے آگے شروع ہوتا ہے۔ میں بتاؤں حسین کے غلاموں کی شان یہ ہے یارو کہ 15 سپارے ماں کی گود میں زبانی یاد کر لیں، حافظ ہو جائیں، تو خود امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ تو حسین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا ہے صاحب قرآن کی گود میں۔ حسین کا تو نام ہی وہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آدم تا محمد مصطفیٰ، آدم تا محمد مصطفیٰ، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی، کسی نبی کا نام حسین ہے؟ سوال ہے، کسی نبی کے صحابی کا نام حسین ہے؟ ارے آدم تا محمد مصطفیٰ، صدیاں بیت گئیں، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی آئے، مگر رب کائنات کی قسم حسین کے نام کو رب نے جنت کے کپڑے میں لپیٹ کر جنت میں چھپا دیا۔ کہا پیارے محمد میں نے نام جنت میں چھپا دیا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ رکھے اور وہاں نظر نہ پہنچے۔ میں خدا چاہتا ہوں کسی کے بچے کا نام حسن و حسین نہ ہو، فرمایا تیرے شہزادوں کا نام حسن و حسین ہو۔ جن کے ناموں کو رب نے جنت میں چھپا دیا، توجہ ہے، جن کو ناموں کو رب نے جنت میں چھپا دیا، جن کے نام جنتی ہیں ان کے کام کیوں نہیں جنتی ہیں؟ ذرا غور تو کر،
آقا فرماتے ہیں اللہ نے چھپا دیا. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حسن حسین پیدا ہوئے نا، حسن پیدا ہوئے نام حرب رکھا، جنگجو لڑاکا، یعنی حضرت علی نے نام رکھا حرب، جنگجو لڑاکا، یہ نام رکھ دیا. سرکار نے فرمایا نہیں حرب نہیں، بلکہ اس کا نام حسن ہے. حسین پیدا ہوئے، حضرت علی بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے، اور آپ نے اسی نسبت سے جو ہے مزاج کے مطابق حسین کا نام رکھ دیا حرب، جنگجو لڑاکا. حضور ہے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں یہ حرب نہیں ہے، فرمایا اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے. بھی مصطفیٰ نام چنے، نام رکھیں، پھر تیرے ہاں بچہ پیدا ہو. آپ مولوی صاحب کو بلائیں، مولانا صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب، ذرا گٹی دے دو بچے نو. تو حسین کو گٹی کس نے دی ہے؟ وہ گٹی کہاں سے لاؤ گے؟ جہاں مصطفیٰ فرمائے آ حسین زبان چوس، زبان چوس. اور پھر ایسا حسین، میری بات سنیں، بچہ پیدا ہوتا ہے آپ جب غسل دیتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں، پھر اور حسین پیدا ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اسی وقت آ کر زبان چسائیں. اور یہ اعلیٰ عمل زندگی بھر جاری رہا، ولادت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ پردہ ظہری فرمانے تک حضور کا یہ عمل جاری رہا. حضور کیا کرتے؟ کبھی گلے کو چومتے، بڑی مرو جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور جا رہے صحابہ کے ساتھ، اب پیچھے صحابہ اکرام آ رہے ہیں، مجمع ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرکار کے صحابی نے دعوت دی. اب صحابہ کو دعوت دی، سرکار نے فرمایا آؤ صحابی گھر میں دعوت ہے. اب صاحب بات ہے کہ محبت والے جو ہوتے ہیں وہ پیر کو بلاتے ہیں نا، اب پیر آگے آگے، مرید پیچھے پیچھے، صحابہ پیچھے، اور آگے دیکھا حسین کھیل رہے ہیں. اب چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور جب کھیلتے ہوئے دیکھا نا تو حسین جب کھیل رہے تھے، بول پھینک رہے تھے. اب حضور کو ان کا انداز بڑا پسند آیا، بڑا پسند آیا. اور تاجدار ایک، آپ کو پتہ ہے کہ بچے کھیل رہے ہو نا، بچوں کو نہ کھانے کی ہوش ہوتی ہے، ماں بلا رہی بیٹا کھانا کھا لو، وہ گیم میں مست ہوتے ہیں. اب حسین گیم میں مست ہیں، گیم میں کھیل رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر گئے، فرمایا حسین کو پکڑا. اب آگے وہ دوڑ پڑے، بول جاری بول کے پیچھے. اب خدا کی قسم حدیث میں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا. فرمایا آگے آگے حسین دوڑ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ساری کائنات کے آقا دوڑ رہے ہیں. آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے مصطفیٰ دوڑتے جا رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں. بالآخر سرکار نے پکڑا، میرے بل دیکھے ادھر، سرکار نے دایاں ہاتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیا، اب بایاں ہاتھ لیا. سرکار نے بایاں ہاتھ سر پر رکھا حسین کے، دائیں ہاتھ کے ساتھ یہ ٹوٹی پکڑی، سر پہ ہاتھ رکھ کر ٹوٹی پکڑ کر صحابہ کے مجمع میں مصطفیٰ نے حسین کے ہونٹوں کو چوسنا شروع کر دیا. فرمایا حسین اب میرا لعاب لے لے. کیا کیفیت تھی، صحابہ کا مجمع رکا ہوا ہے، سارے ضروری کام رک گئے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے میں جو ارشاد فرمایا نا، صحابہ سن لو، میں زبان چسا رہا ہوں اس لیے کہ میرا وجدان کہتا ہے. لوگوں مصطفیٰ بتا رہے تھے حسین و منی وانا من حسین، لوگوں جان لو حسین سارا مجھ محمد سے ہے تو میں حسین سے ہوں. اور وہ عجیب ایک کیفیت میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی بھر معمول رہا، زندگی بھر حضور کا معمول رہا. آپ حضور گلے پر بوسہ دیتے، اونٹوں پر بوسہ دیتے، زبان چساتے. کیوں؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ حسین کو مصطفیٰ سکھا رہے تھے کہ جب کربلا میں 3 دن پیاسا ہوں گا نا، 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا، آج 8 محرم الحرام ہے، کل 9 ہے، پرسوں 10 ہے، 3 دن پیاسا رکھا. فرمایا 3 دن حسین پیاسا رہے گا تو فرمایا محمد عربی کا لعاب دین کام آئے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، گرمی کا سخت موسم ہو، اگر ہم کو 14 گھنٹے کا روزہ رکھے نا، 14 گھنٹے کا لمبا دن ہو، 13-14 گھنٹے کا روزہ ہو، 13-14 گھنٹے بعد جب شام کو روزہ افطار کرتے ہیں تو مجھے آپ سر پہ قرآن رکھ کر بتائیں کہ ہم پانی کی طرف کیسے لگتے ہیں. اگر
اسی حالت میں رات گزار لیں، پہلا روزہ رکھ لیے 48 گھنٹے کا، جی 48 گھنٹے کا روزہ ہو، مجھے بتائیں عالم کیا ہوتا ہے۔ مگر حسین کا روزہ کیا ہے، 48 گھنٹے نہیں، 3 دن پورے گزر گئے، 3 دن پورے گزر گئے، اور میدان کربلا میں پھر بھی مسکرا رہے ہیں، پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعاب دہن چسایا، اور خود حضرت ام سلمہ ام المؤمنین، میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بعض نادان ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حسین کی محبت میں رونا جو ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، 1400 سال بیت گئے، آج ہی اب رونے کی بات کرتے ہیں۔ ہاں ہم بات کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، منہ پہ تمانچے نہیں مارنے، بال نہیں نوچنے، یہ منع ہے شریعت میں، لیکن یاد رکھ لیں آنسوؤں کے نذرانے پیش کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرے بات دیکھو ادھر، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں، میں نماز اس لیے پڑھاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے، میں نماز کی جماعت اس لیے کراتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے پڑھائی ہے، میں جمعہ اس لیے پڑھاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے پڑھا ہے، میں خطبہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے رکھا ہے، میں حج عمرہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، میں صدقہ خیرات کرتا ہوں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ ارے سنو، میں حسین کی محبت میں روتا اس لیے ہوں کہ میرے مصطفیٰ روئے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب 1400 سال بعد آج عشق حسین میں بول رہا ہے اور عشق حسین میں تو آنسو بہا رہا ہے۔ سنو، ابھی حسین بچے ہیں اور بچپن کا عالم ہے، اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی اماں حضور ہیں، ہاتھ ام سلمہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ دروازے پر کھڑی ہو جا، کسی کو اندر نہ آنے دینا، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ آپ فرماتی میں دروازے پر کھڑی ہو گئی، حضور کے کمرہ مقدسہ کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا اندر کسی کو نہ آنے دو، فرمایا ایک مصطفیٰ ہے اور دوسرے حسین ہے۔ تنہائی کے عالم میں حضور کیا سکھا رہے تھے، کیا پڑھا رہے تھے؟ لوگوں سنو، مصطفیٰ کیا سکھا رہے تھے؟ خدا کی قسم میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ حسین کو گود میں لے کر خود صاحب قرآن حسین کو قرآن سکھا رہے تھے، اور میرے مصطفیٰ نے کو سامنے رکھ کر قرآن نہیں سکھایا۔ دوبارہ پھر سنیں، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو، میری بات سنو، اور میرا کھلا چیلنج ہے، میری بات سنو۔ قاری صاحبان بیٹھے، ان سے پوچھئے، کوئی قاری ایسا نہیں جو سامنے رکھ کر قرآن نہ سکھاتا ہو؟ جنہیں بیٹھے میں دسو، سارا نے قرآن سامنے رکھ کر سیکھا ہے نا؟ اگر کسی نے بغیر قرآن دیکھ کے سیکھا ہے تو مجھے بتا دو۔ جتنے بھی قاری حضرات ہیں، ہم استاد ہیں، ہم سامنے قرآن 30 پاروں کا رکھ کر جوڑ کر آتے ہیں، پھر رواں پڑھاتے ہیں، گویا قرآن کی زیارت کراتے ہیں، قرآن سامنے رکھ کر سکھاتے ہیں۔ مگر سنو، میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو قرآن سکھایا تو رب نے فرمایا ابو بکر تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا تیرا کام ہے، قرآن سکھانا ہمارا کام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے عمر پاک کو قرآن سکھایا، مولا نے فرمایا عمر مصطفیٰ کے ودوہا چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا تیرا کام ہے، 30 پاروں کا قرآن سکھانا ہمارا کام ہے۔ فرمایا عثمان مصطفیٰ کے چہرے کو تکنا تیرا کام ہے، قرآن سکھانا ہمارا کام ہے۔ 1.25 کم و بیش صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھ کر
قرآن سیکھا ہے۔ یہ کاغذ کا جو قرآن ہے، لکھا ہوا قرآن، اللہ کی عزت کی قسم رب نے گوارا نہیں کیا کہ یہ لکھا ہوا قرآن صحابہ کیوں دیکھیں جب زندہ قرآن جو سامنے ہے، اور رب نے گوارا نہ کیا۔ چہرہ مصطفیٰ، چہرہ بدوہا، ماشاءاللہ۔ یارو غور تو کرو، ایک ہستی کائنات میں ایسی بھی ہے جس نے کوئی کتاب سامنے نہیں رکھی، سامنے رکھ کر نہیں پڑھایا، چہرہ بدوہا کی زیارت کر کے پڑھایا، اور پھر ایسا پڑھایا نا۔ آج دنیا حیران میں ایک انگریز کا قول پڑھا، کہتا ہے حضور پاک کا ایک عمر آیا تے آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا، فرمایا ایک عمر ہور آ جاندہ نا، ایک عمر ہور آ جاندہ تو فرمایا پھر شر سے غر تک صرف اسلام ہی ہوگا، اور پھر میری باپ 25 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور یہ چیلنج بھی کرے کہ زمین پر کسی ٹکڑے پر ظلم نہیں ہو رہا، اور ایسے ایسے ہستیاں پیدا ہوں۔ میں اب سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مجھے یہ بتاؤ، میرے مصطفیٰ نظروں سے پڑھا رہے ہیں تو پھر حسین سے محبت، میرے مصطفیٰ نے حسین کو کیا کچھ پڑھایا ہوگا، کتنا کچھ سکھایا ہوگا، اور وہ سیکھا ہوا ہے نہیں۔ ہاتھ ام سلمہ کی طرف پلٹ کر آ رہا ہوں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ویدانی کیفیت جاری ہیں، اور کبھی مصطفیٰ امام حسین کا گلا مبارکہ چومتے ہیں، کبھی ہونٹ چومتے ہیں، اور اتنے میں مجھ سے رہا نہ گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے بل دیکھے ادھر، حسین ابھی بچے ہیں اور اتنے آنسو بہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ریش مبارکہ آنسوں سے تر ہو گئی، اور میں نے عرض کی ما یبکی کا یا رسول اللہ، آقا آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ شہزادہ تو سلامت ہے، حسین سلامت ہے، کھیل رہا ہے، خوشی سے جھوم رہا ہے، اور حضور آپ رو رہے ہیں، کس چیز نے رلایا ہے؟ اب سرکار نے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی میرے پاس آتانی جبریل، میرے پاس جبریل آیا اور اس نے آ کر مجھے خبر دی کہ کربلا میں آپ کا یہ شہزادہ حسین بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اور پھر جبریل نے آ کر مجھے کربلا کی مٹی دی ہے، جبریل نے آ کر مجھے لا کر کربلا کی مٹی پیش کی ہے۔ ابن عساکر میں ہے کہ مٹی پیش کی جبریل نے آ کر، اور سرکار نے فرمایا کہ اے ام سلمہ یہ مٹی میں تجھے عطا فرما رہا ہوں۔ یہ نگاہ نبوت کی بات کر رہا ہوں، غیب دان نبی نے، حالانکہ اس وقت باقی ازواج مطہرات بھی موجود تھیں، مگر ہاتھ عائشہ صدیقہ کو، دیگر کو، کسی کو بھی حضور نے یہ مٹی نہیں عطا فرمائی، مٹی حضور نے ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت تک رہی تھی کہ 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو میری کوئی زوجہ حیات نہیں ہوگی، زندہ نہیں ہوگی، فرمایا صرف ام سلمہ زندہ ہوگی، اور صرف 61 ہجری 10 محرم الحرام کو صرف ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حیات تھی، اور نگاہ نبوت سے تکا کہ صرف تو ہی حیات ہوں گی، اسی کو مٹی دی، اور پھر مخبر صادق نے خبر دی، فرمایا کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے یعنی مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا شہزادہ حسین شہید ہو گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیشہ سچ نکلا، اور میں نے کہا یہ بات سچی ہے کہ یہ جو مٹی ہے جب خون میں بدلے گی تو شہزادہ حسین شہید ہو جائے گا۔ فرماتی میں روزانہ جو ہے اٹھتی چیک کرتی، اور ایک وقت ایسا آ گیا 61 ہجری میں، 61 ہجری 10 محرم الحرام کو، آپ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی اور دوپہر کا وقت تھا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے اچانک ایک خوفناک خواب دیکھا، ڈراؤنا خواب میں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، ایک شیشی ہے، اور اس شیشی کے اندر خون ہے، اور میں نے حالت خواب میں پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے ہاتھ میں بوتل ہے، اس کے اندر خون ہے، اور آپ کے بال مبارکہ پر گرد ہے، اور مٹی مبارکہ ہے آپ کے سر پر،
اور حضور لگتا ہے آپ بڑے طویل سفر سے آ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، میں آپ کی زلفوں کو غسل دے دوں۔ اتنا میں نے عرض کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، اور یہ جو میرے ہاتھ میں شیشی ہے، فرمایا یہ 72 شہداء کا خون میں سارا دن کربلا میں اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ اور ام سلمہ فرماتی ادھر میں نے خواب دیکھا اور ادھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مصطفیٰ نے خواب میں فرمایا، وہی منظر انہوں نے دیکھا، اور فرماتے ہیں جب بیدار ہوئے تو خبر یہ پہنچی کہ عین جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں اطلاع دی تھی مکہ مدینہ میں، اسی وقت شہزادہ حسین کی روح کفچنسی سے پرواز کر گئی۔ اور یہ وہ مقام رضا ہے، یاد رکھ لیں۔ میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائی اس بات کو سمجھو، ذہن میں بٹھاؤ، فلسفہ شہادت کو ذہن میں رکھو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو یزیدیوں سے پانی کی بھیک مانگی ہے، اور نہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہ امام حسین نے منہ پر تمانچے مارے ہوں اور آپ نے بال نوچے ہوں یا آوازیں نکالی، نہ، اب سب سے بڑا صبر کا اعلیٰ مقام۔ میری بات سنیے غور سے سنیں، دل کی تختی پر نوٹ کریں۔ بھئی جب 72 لاشیں 72 تن قربان ہو گئے، اور چھوٹی سی بچی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام کتابوں میں سکینہ آتا ہے، اصل لفظ سکینہ ہے، لیکن اب چونکہ مستعمل استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے سکینہ، اور میں وہی لفظ سکینہ استعمال کر رہا ہوں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام سکینہ ہے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی، اب یہ بچیوں والے آپ ہیں، تو جس بچی کی بچپن سے عادت یہ ہو کہ ماں کی چارپائی سے اٹھ کر حسین کے سینے پر آ کر لیٹے، جس کو باپ کے سینے کے علاوہ رات کو نیند نہ آتی ہو، اور وہ بچی آئے اور آ کر اس عالم میں گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لے، اور امام حسین فرمائے کہ گھوڑے چل، تو گھوڑا چلنے کا نام نہیں لے رہا، ادب سے سر جھکا لیتا ہے، اور امام حسین گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی سکینہ نے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی ننھی زبان سے پوچھتی ہے کہ ابا ایک مسئلہ تو بتا دے، ایک مسئلہ تو بتا دے کہ یتیم کسے کہتے ہیں، یتیم کسے کہتے ہیں۔ چند منٹ روکنے کا بہانہ بنایا کہ چند گھنٹیاں میں ابا حضور کے چہرے کی زیارت کر لوں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ یہ رضا کا امتحان دے رہے تھے۔ یہ وہ مقام رضا ہے، یاد رکھ لیں، رب کو راضی کرنے کی آخری ڈگری ہے۔ یہ کبھی تصوف کے باب میں جائیے، آپ کی زندگی بیت جائے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کبھی جائیں آپ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، یاد رکھ لیں مقام رضا وہ ڈگری ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء پہنچتے پہنچتے اس مقام سے رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، تصوف کی سب سے بڑی ڈگری مقام رضا کی، مقام رضا کی جو حسین نے حاصل کی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مقام امتحان تھا۔ ہاں، سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑی، نیچے اترے اور فرمایا بیٹی مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کہ دین کا گلشن خشک ہو گیا ہے، حسین اپنے خون سے سراب کرنے جا رہا۔ اور فرمایا اے سکینہ تم صابروں کی اولاد ہو، تم صابروں کی اولاد ہو، میں جا رہا ہوں اور میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، اور سکینہ بیٹی تمہارا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ اور وہ مقام ہے، میری بات سنیں، جہاں بڑے بڑے آ کر ہتھیار پھینک دیتے ہیں، مگر شہزادہ حسین نے
72 لاشیں سامنے پڑی ہوں. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ تجربہ کر لیں, اگر کسی کا باپ مر جائے نا, گھر میں باپ کی میت پڑی ہو تو وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے. میں کس کو فون کروں, کس کو اطلاع دوں, میں کیا کروں, اس کی ہوش ٹھکانے نہیں رہتی. گھر میں ایک میت ہو, صبر کا بمانا لبریز ہو جاتا ہے, ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں, ہوش اٹھ جاتے ہیں, ہماری ہوش ٹھکانے نہیں رہتی. بیٹے کا اللہ نہ کرے اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے, ڈیڈ باڈی گھر میں آئے, باپ کے ہوش اٹھ جاتے ہیں, باپ فوت ہو جائے بیٹے کے ہوش اٹھ جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, امام حسین کے پاس 72 لاشیں موجود ہیں, جہاں بیٹے علی اصغر علی اکبر کا لاشیں موجود ہوں, بھتیجے بھانجوں کے لاشیں موجود ہوں, اور پھر آپ گھوڑے پر سوار ہوں, گھوڑے پر سوار ہوں, اور پاک بیویوں کی رونے کی آواز بھی آ رہی ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ صبر کا کون سا مقام ہے؟ صبر کا کون سا مقام ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم, قیامت تک اگر کوئی بندہ صبر کی روشنی لینا چاہے, صبر کی خیرات لینا چاہے, تو وہ در حسین پر جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو. میری ملت کے نوجوانوں, خبردار, اگر تم مسلم ہو, تمہیں زیب نہیں دیتا خودکشی کرتے ہوئے کہ سنو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک پیغام پہنچاؤ. ارے خدا کی قسم, ہاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اے مسلمانوں کی خواتین, اے مسلمانوں کی عورتوں سنو, خواتین اسلام سنو, فرمایا کائنات میں جتنی مصیبت زینب پر آئی ہے, کائنات میں کسی پر مصیبت آ ہی نہیں سکتی ہے. جہاں 72 لاشیں پڑے ہوں, میری بات سنیں, اور خیموں کو جلا دیا جائے, خیموں کو جلا دیا جائے, اور وہاں پر بچے بھی ہوں, عورتیں بھی ہوں, اور پھر وہ شام شب عاشور 10 محرم الحرام کی شام. یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بڑے حوالے لوگ ڈھونڈتے ہیں, میں حوالہ دے رہا ہوں. جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں, ابواب و تفسیر اٹھائیں, جس میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ یہیں دمشق کے اوباش لڑکے آپ تخت پر ہیں اور حضور کے منبر شریف کی بے ادبی اور پامالی کر رہے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں, وہ حدیث نقل کی انہوں نے, اور فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب خواب دیکھا نا منبر کی توہین ہو رہی ہے, بے ادبی ہو رہی ہے, تو حضور اٹھے, بڑے پریشان تھے, پریشانی کے آثار نمودار تھے, اور سرکار پر رب نے, یہ یاد رکھ لے, ایک صورت کا دوبارہ بھی نزول ہوتا ہے, ایک دفعہ نزول ہو گیا پھر نزول ہوتا ہے, یہ بات ذہن میں رہے آپ کے, کہ آقا پر اللہ نے سورہ نازل فرمائی انا انزلنا فی لیلۃ القدر, اور جس میں ذکر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ ایک بندہ بنی اسرائیل میں اتنی عبادت کرتا رہا, دن کو جہاد, رات کو قیام, اور روزہ بھی رکھتا رہا, تو اللہ کو عبادت پسند آ گئی, اللہ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا امت مسلمہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 27ویں رمضان کی رات کو کھڑے ہو گئے, فرمایا 1000 مہینوں کا رب اجر عطا فرمائے گا. اب یہاں پر اب نزول کیوں فرمایا, حدیث میں جو آتا ہے سن لیں, وہ یہ تھا کہ 10 محرم الحرام کی شام کو, 10 محرم الحرام کی شام کو, ہاں زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں لاٹھی لے کر جو 72 لاشوں پر پہرا دیا, 72 لاشوں پر پہرا دیا, اور صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا. اس لیے کہ اب جامع ترمذی کی حدیث سامنے رکھ کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جب بنو امیہ کی حکومت کو دیکھا گیا, ان کے بھی کم و بیش 1000 مہینے بنتے ہیں, کہا ایک طرف بنو امیہ کی حکومت کے 1000 مہینے ایک برڈے میں, اور بی بی زینب کی ایک شب عاشور ایک برڈے میں. یہ جو 10 محرم الحرام کو عبادت کا اجر و ثواب ہے, میں وہ بتانا چاہتا ہوں, اور 10 محرم الحرام کو ہاتھ میں لاٹھی لے کر جو پہرا دے رہی تھی, اور حضرت صاحب اس پہرے کو خود حضرت فاطمہ الزہرا خود نقاب کیا ہوا ہے, برقع لیا ہوا ہے, آپ نے نقاب کیا ہوا ہے, چہرہ چھپایا ہوا ہے, اور آپ سواری پر سوار ہیں, اور جب قریب آئی لاشوں کے
تو بی بی زینب پکار اٹھی، فرمایا اے گھوڑ سوار، گھوڑے کو پیچھے روک لے، یہاں گلشن نبوت کے پھول بکھرے ہوئے ہیں، یہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہیں، گھوڑے کو روک لے۔ اے زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پکارا، وہ مجسم صورت، یاد رکھ لیں یہ اسلام کا عقیدہ ہے، جیسے جن ہوتے نا جن، وہ دل جس جائے شکل میں آ سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے، اور مومنوں کی روحیں آزاد ہیں۔ اب وہ تو روح تھی، مجسم تھی فاطمہ الزہرا کی، اور آپ قریب آئی، آپ قریب آئے، آپ نے نقاب پلٹا، فرمایا بیٹی زینب پہچانتی نہیں میں تیری اماں فاطمہ الزہرا ہوں۔ فرمایا آج میں میدان کربلا میں دیکھنے آئی تھی کہ میری بیٹی زینب میرے دودھ کی لاج کیسے رکھتی ہے، میرے دودھ کی لاج کیسے رکھتی ہے، میرے خون کی لاج کیسے رکھتی ہے۔ فرمایا کہ میں بیٹی زینب، میں تمہیں اپنی لوریوں سے دودھ پلاتی رہی، تیری تربیت کرتی رہی، تعلیم دیتی رہی، تجھے صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کے لیے میں تمہیں تربیت دیتی رہی، تعلیم دیتی رہی۔ آج میں دیکھنے آئی تھی کہ میری بیٹی زینب میری تربیت یافتہ آج پیرا کیسے دے رہی ہے۔ یاد رکھ لیں یہ امتحان صرف حضرت امام حسین کا نہیں ہے، یہ امام حسین کے امتحان کے بعد دوسرا سب سے بڑا اعلیٰ نمبروں میں صبر کا امتحان 100/100 نمبر حاصل کرنے والی وہ خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صبر اعلیٰ، اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو بڑی، ایک صاحب میرے پاس کو کتابیں لے کر آئے، درجنوں کتابیں لے کر آئے، کچھ کتابیں لے کر آئے، فوٹو کاپی کر کے لے آئے حوالے کوٹ کرنے کے لیے، اور یزید کے حوالے سے بات کرنے لگے۔ میں آپ کو صوت رسا سیرت گانڈی کی بات بتانا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ جب اس نے سارے حوالے دے لیے نا، میں نے کہا تیرے سارے حوالے ایک طرف کتابیں بند کر، میں تمہیں ایسا حوالہ دیتا ہوں جسے شرق سے غرب تک کوئی رد نہیں کر سکتا، اور میں حوالہ آپ کو قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ جن کو سمجھ آ رہے کہہ رہے سبحان اللہ۔ میں نے کہا پڑھ قرآن۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب، مفتی صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، عقل یہ کہتی ہے آگے عبارت ہونی چاہیے ان اللہ مع المصلیین والصابرین، اللہ نماز کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مگر الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں پڑھ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلیین کہ بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ اگر کہیں قرآن کھول کر مجھے دکھا دو تو مجھے بتا دیجئے گا، پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک ان اللہ مع المصلیین نہیں ہے کہ بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاں بھی قرآن میں پاؤ گے ان اللہ مع الصابرین پاؤ گے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا اسی آیت کو لے کر چلتے ہیں میدان کربلا میں، چھوٹے سے بچے سے پوچھ لے کہ میدان کربلا میں صبر کن کے ساتھ ہے؟ میدان کربلا میں پوچھ لے صبر کن کے ساتھ ہے، تو چھوٹا سا بچہ بھی جواب دے گا ارے صبر حسین کے ساتھ ہے۔ تو ماننا پڑے گا حسین حق پر ہے کہ حسین کے ساتھ خود خدا ہے، حسین کے ساتھ خود خدا ہے۔ اور یزید، آج تک کوئی یزید نام کا شخص مجھے نہیں ملا، میری بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو، یزید شخص کا نام، کسی بچے کا نام یزید۔ اگر میں ہاتھ کھڑے کراؤں حسین کے بارے میں، اب بات سنو غور سے سنو، یزید نام کا بندہ کوئی نہیں۔ پتہ کتنے پتر تھے؟ 18 پتر سی ہوندے، ایک روایت میں نے پڑھا یزید دے، اور 4 تو زید بیویاں سی۔ کتنی بیویاں سی بھلا؟ 4 تو زیادہ بیویاں، 4 تو پکی ہیں نا، 4 پکی ہیں۔
تو باقی گرل فرینڈ اس کی تھیں، میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور یزید کے درجنوں بیٹے، 4 بیویاں، شر سے غر تک آج تک یزید کی اولاد میں ایک بھی زندہ رہی ہے. سمجھ آ رہی کوئی؟ تو مجھے سچ ہے نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. سارے بولو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس لیے کہ یاد رکھ لیں، یزید کو اگر کوئی مانتا بھی ہے، سن لیں، وہ زبان پر نام نہیں لاتا. کیوں؟ کہ آج وہ بھی منہ چھپا کر پھر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی. بھئی علی اصغر کی رگیں کاٹی نہیں کاٹی ہیں جی؟ تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی. میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے. تیرے یزید پہ کرے مخلوق بھی لعنت، میرے حسین کو خالق بھی سلام کرتا ہے. اور انشاءاللہ تا قیامت حسینیت اور گد بج کے بولو، حسینیت. اور میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے. ایک گل تو سمجھ آ جائے گی نا، جیڑا یزید آمی ہوئے نا، ان کو ہاتھ اٹھا کے دعا کر، اللہ تیرا حشر نشر یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر نشر حسین کے ساتھ کرے. آپ کہنا میری بات سنو، ہم کوئی مناظرہ نہیں کرتے، کوئی ڈنگا سوٹا نہیں اٹھاتے. ہم اتنا کہتے ہیں، ارے یزیدیو تمہیں تمہارا یزید مبارک، ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین مبارک. اور اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ قیامت کے روز حسین کے نانا کی شفاعت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.